بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ بزرگان محترم، چہتے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام میں 8 واسطے ہیں، اور 9 جو ہے وہ حضرت نوح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جس وقت آپ کو بھیجا گیا اس وقت دنیا میں بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی مرتبہ شریعت حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم اور حضرت شیث اور حضرت ادریس علیہم السلام نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی تھے اور نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے۔ اب یہاں رک کر یہ فرق سمجھیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی وہ ذات جس کو نبوت دی گئی ہو، وہ شخصیت جس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور رسول وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ نئی شریعت بھی عطا کی ہو۔ اب اگر ہم گنتے ہیں تو جن کو نئی شریعت دی گئی ہے وہ گنے چنے ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو زبور دی گئی، اور حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ اور ایسے ہی کچھ انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعتیں عطا کی ہیں، اور بعض علماء کرام کا قول ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئی شریعتیں عطا کی ہیں، وہ 313 ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو باب شفاعت میں مذکور ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یا نوح کہ انت اول الرسل الی الارض، نوح زمین میں سب سے پہلے بھیجے گئے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت ان کو عطا کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا کہ ابھی کہا گیا جس وقت تشریف لائے بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور بت پرستی یوں عام ہو چکی تھی کہ ان کی قوم نے ان کے بزرگوں کی تصویریں بنائی، اور پہلے ان تصویروں کا احترام کیا کرتے تھے، تعظیم و اکرام کیا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد، چند زمانہ کے بعد وہی تصویریں ان کی عبادت کے جگہوں میں، مسجدوں میں آ گئی، اور بعد میں انہی تصویروں کی وہ پوجا اور پرستش کرنے لگے۔ اور پہلی تو یہ ایسے ہی پرستش شروع نہیں ہوئی، بلکہ جو تصویریں بنائی گئی تھی، مجسمے جو بنائے گئے تھے وہ یادگار کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن بعد میں چل کر شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہی کی عبادت کی جائے اور ان کی ہی پرستش کی جائے، تو چنانچہ بت پرستی یوں ہی عام ہو گئی۔ اور
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے بت تھے. قرآن مجید نے ان میں سے 5 بتوں کا نام بیان کیا ہے اور 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک کا نام ہے ود، اور ایک کا نام ہے سوا، اور ایک کا نام ہے یغوث، اور ایک کا نام ہے یعوق، اور ایک کا نام ہے نصر. یہ 5 بت ہیں جن کا تذکرہ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ فرمائی. خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا 950 سال. تو 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے اور مسلسل حق کی طرف بلاتے رہے. لیکن ان کی قوم کے جو رؤساء اور مالدار اور امراء لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ کو ہمارا امام اور پیشوا بننے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ مال و دولت میں، ثروت میں آپ ہم سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں اور مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے امام نہیں بن سکتے. اور دوسری چیز، آپ ہماری طرح سے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ہم سے الگ ہٹ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ آپ کی بات مانی جائے. اور تیسرا اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو متبعین ہیں اور آپ کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان میں سے اکثر غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، کوئی صاحب رائے عقل مند آپ کا پیرو نہیں ہے. اور جو کمزور لوگ آپ کا اتباع کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس رائے نہیں ہے، عقل اور مشورہ نہیں ہے، سمجھ اور سوجھ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی پیروی اور آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پر جو یہ 3 اعتراضات واقع ہوئے، سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے اور مفصل یہاں تینوں اعتراضات مذکور ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 43 جگہوں میں آیا ہے، یعنی 40 پر 3 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ قمر، سورہ مومنون، سورہ شعراء اور سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل تذکرہ کیا ہے اور بقیہ سورتوں میں اجمالی تذکرہ ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جواب تو یہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معجزات عطا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے، اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور میں تو بالکل واضح دلیل پر قائم ہوں، موجود ہوں. اور اگر تم اندھے بن جاؤ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اندھے ہو جاؤ تو پھر میں زبردستی تم پر دین کو داخل نہیں کروں گا، اور زبردستی کسی پر دین داخل نہیں کیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال و دولت میں تم سے افضل نہیں ہوں، بات ٹھیک ہے، اور میں تم سے مال و دولت بھی نہیں چاہتا ہوں، لا اسألکم علیہ مالا، اگرچہ افضل نہیں ہوں، زیادہ مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تم سے مال و دولت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ کہیں تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ تبلیغ کر کے دعوت دے کر لوگوں کو اپنا متبع بنوا کر ان سے مال بٹورنا چاہتا ہے، ان کے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے، مال تو اللہ تبارک و تعالی مجھے خود عطا فرمائیں گے. اور
तीसरा एतराज किया था कि आपकी पैरवी करने वाले कमजोर लोग हैं, उनके पास न अक्ल है न समझ है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका बेहतरीन जवाब दिया कि अगरचे वो कमजोर लोग हैं जाहिरी एतबार से, लेकिन वो अपने रब से मिलने वाले हैं, वो लोग अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ये कहा, ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात मान लेंगे, लेकिन जिस वक्त हम आपकी बात सुनेंगे उस वक्त एक शर्त ये है कि ये जो कम हैसियत वाले हैं उन तमाम को हटा दिया जाए और मजलिस से उनको उठा दिया जाए, तो उस वक्त हम तुम्हारी बात सुन सकते हैं और तुम्हारी बात पर अमल कर सकते हैं। हजरत नूह ने कहा, अगर मैं उनको हिटा देता और मैं उनको अलग कर दूं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी ऐसी पकड़ करेगा और ऐसी गिरफ्त करेगा कि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है और मैं लाजवाब हो जाऊंगा और अल्लाह ताला मुझे धुतकार देगा और अल्लाह के यहाँ मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। ये सारा तज़किरा सूरह हूद में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं और बकिया जो तफसील है सूरह नूह वगैरह में इंशाअल्लाह वो कल बताई जाएगी।